اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ۔ آج میں جس جگہ پر موجود ہوں سلالہ سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ہے، یہ سمہورم اسے کہا جاتا ہے اور یہ پورا شہر تھا۔ اگر آپ میرے یہ ارد گرد دیکھیں تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں پر ایک شہر بسا کرتا تھا، اور اس کی جو تاریخ بتائی جاتی ہے وہ 300 سال قبل مسیح یہ آثار اور اس کے بعد جو تاریخ دان اور آرکیالوجی کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں اس کی مدت، اور یہ پورا ایک شہر ہے۔ اور ایک منسوب اس سے یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ ملکہ بلقیس کا یہ محل بھی رہا ہے، یہ کچھ حصہ جہاں پر وہ آئی تھیں یا رہی ہیں، اس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ اور یہ جو شہر ہے اس کے ایک طرف سمندر کا کنارہ ہے اور ایک طرف یہ اندر جو پتھر ہیں، جو آثار ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ یہاں پر ایک شہر تھا اور ایک خوبصورت شہر تھا۔ اور تاریخ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کی تجارت بہت اچھی تھی اور یہاں پر اس حوالے سے یہ شہر جو تھا وہ امیر تھا قدرے۔ ہمارے ساتھ قمر ریاض صاحب بھی موجود ہیں۔ قمر صاحب بتائیں تھوڑا سا اس کی تاریخ کے بارے میں بھی، اور یہ سمہورم کیا ہے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو اس کا نام میں بتاتا چلوں کہ سمہرم اس کا نام ہے، اور 300 قبل مسیح جو جیسا آپ نے بتایا یہ شہر آباد تھا۔ اس شہر کو دیکھیں اور اس کی تاریخ کو پڑھیں، اور اس کی جو پریزنٹیشن یہاں پہ دی جاتی ہے ان کے جو میوزیم نیچے بنا ہوا ہے اس میں، تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بڑا ہی رومان پرور شہر رہا ہے، جہاں ملکہ بلقیس سے بھی اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ خوشبوؤں کا شہر، لبان جہاں پہ ہو، جہاں پہ بخور ہو، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک رومانوی جو اثرات ہیں ان کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اگر عرب ممالک کا جائزہ لیا جائے تو بخور اور لبان کو بڑی خاص اہمیت حاصل ہے کہ یہ اپنے گھروں میں تھوڑا سا ہر روز بخور کو جلا کر اس کا جو دھواں ہے اس کو خوشبو لیتے ہیں، حتیٰ کہ کھانے کے دوران اور کھانے کے بعد بھی اس کو ہلکا سا جلا کر اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا جاتا ہے۔ تو جس شہر میں یہ بخور لبان جو ہے وہ درختوں پر لگتا ہو اور وہاں سے اتار کر اور اس کی افزائش کے ساتھ ساتھ اس کو مارکیٹ میں سیل کیا جاتا ہو، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کی جو اہمیت ہے وہ کس قدر دوسرے ممالک میں اس وقت رہی ہوگی۔ اور کہا جاتا ہے کہ الیگزینڈر نے بھی یہاں پہ آنے کا ایک بار ارادہ کیا اور اس شہر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ یہ اکنامکلی بہت ہی مضبوط اور بہت ہی مشہور شہر تھا، لیکن وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ نہیں بنا سکے۔ لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس طرح کے جو مٹے ہوئے نقوش ہیں، مٹے ہوئے عمارتیں ہیں، یہ کبھی کتنی عالی شان عمارتیں رہی ہوں گی، کتنی عالی شان یہاں پہ لوگ رہے ہوں گے۔ تو مجھے دو شعر اپنے یاد آتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو چڑیوں نے بہت شور مچایا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ملنے کوئی آیا ہوا ہے، اور یہ جو تم قصہ محبت کا سناتے ہو مجھے، وہی قصہ ہے کہ جو میرا سنایا ہوا ہے۔ تو یہاں بہت سارے قصے محبتوں کے ضرور رہے ہوں گے جو کسی نہ کسی کی زبانی ہم تک پہنچتے ہیں، اور آپ کی زبانی یہ آپ کے ناظرین تک پہنچیں گے۔ بالکل، یہ اگر تھوڑا سا آپ آگے آئیں میرے ساتھ، تو جہاں پر ہم یہ دکھائیں کہ یہاں پر جو یہ ایسا لگتا ہے جیسے کمرے تھے، یہ محلہ ہے اور شہر ہے پورا، اور یہ بالکل یہ جو جس کی بات وہ کر رہے تھے لبان، یہ اس کا درخت ہے، اور یہ اس کی سلالہ جس شہر میں ہم موجود ہیں، کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ لبان یہ ایکسپورٹ یہاں سے کیا جاتا ہے۔ اور یہ یہاں کے مسقط میں موجود جو لوگ ہیں، عمان میں موجود لوگ ہیں، وہ اس کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں اور یہ اسے ایکسپورٹ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ بہرحال اپنے ناظرین کے لیے سمہورم سے فاروق شہباز کو اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ اس سے زیادہ معلوماتی ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔